ڈاکٹر عبدالغفور صاحبانی صاحب ماشاءاللہ جی یا رسول اللہ اچھا ماشاءاللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بآواز بلند درود شریف پڑھی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين أما بعد اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب ایک مرتبہ محبت ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے بارک وسلم وصلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ دعا میں التجا نہیں دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد سرشت میں وفا نہیں تو سو جمال مسترد عوض ہیں وہ ریاضتیں عوض ہیں وہ ریاضتیں جو یار نہ منا سکیں وہ ڈھولتا بانسری وہ ہر دھمال مسترد میں معترف تو ہوں تیرا مگر اے چاند معذرت کہ ذکر حسن یار میں تیری مثال مسترد حساب عمر دیکھ لو کہ پھر پلے سرات پر یہ نفس کا اگر مگر فریب چال مسترد میری جمیع احباب گرامی جملہ پیران عظام علماء ذی قدر ثناخان مصطفیٰ و جمیع غلامان مصطفیٰ میرے پیر بھائیوں دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محبوب تے غلامو اللہ رب ذوالجلال دا بڑا احسان ہے کہ رب کریم نے اپنے پاک محبوب محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے غلامان دی محفل دے اندر توانو اسانو جمع فرمایا آج اساں ایک نیک سیرت بزرگ میرے دادا میرے بابا جان رحمت اللہ علیہ آپ دی نسبت دے نال گڑھا ہویا گڑھا ہویا جڑا ہویا منسلک وابستہ ایک ایسی شخصیت جس نے ساری زندگی رب ذوالجلال اور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت اور غلام زندگی گزاری جناب الحاج علامہ جناب محمد مستقیم غفوری الحسنی رحمت اللہ علیہ آپ دے عرص پاک دی تقریب دے اندر ایسا موجود ہیں میری دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ دا آمنا بڑھنا سننا اور جمیع احباب گرامی دا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ وچ منظور فرماوے میرے محبوب دے غلاموں چند گھڑیاں چند لمحے میں چاہساں کہ آپ دی توجہ اور یکسوئی میں نو میسر ہوئے میرے محبوب دے غلاموں میرے پاک محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں جمیع غلامان صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ دے سامنے بیٹھے ہیں تا حد نگاہ موجود ہیں ہر صحابی میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چہرہ اقدس نو تکتے ہوئے اپنی قسمت اپنے مقدر دوتے ناز بیٹھا کریں دائے کہ واہ واہ کیا نصیب ہے کہ جب نگاہ چہنے چہرہ ودہا ہے جب نماز تے کھڑے ہوندے ہیں امامت مصطفیٰ ہے
جب کسی سفر تے روانہ ہونے قیادت مصطفیٰ ہے، ارے واہ واہ سارا جینا مرنا حتیٰ کہ شب و روز اس کریم دی محبت دے اندر سارا دن رات شب و روز تمام اعمال افعال اقوال اتوار اور جمیع گھڑیاں اس محبوب کریم دے غلامی اور قدمہ دے وچ اسا موجود ہے. ساڈے کول کوئی مزید خوش نصیب اور وڈے بخت والا ہو نہیں سکتا. میرے محبوب دے غلاموں سب میرے کریم آقا آپ دے غلامان آپ دے مرید بیٹھے ہیں کہ میرے کریم نے فرمایا کہ صحابیو جب آپ جنت دے باغات دے قریب کول گزرو تو انہاں دے کول استفادہ ضرور حاصل کیتا کرو. توجہ ہے میرے محبوب دے غلاموں میرے کریم آقا شریعت دے مالک محبوب خدا محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء بھی ہیں خاتم الانبیاء بھی ہیں محبوب خدا بھی ہیں. آپ فرمائندن کہ صحابیو جب جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو ان سے استفادہ ضرور حاصل کیا کرو. تمام صحابہ حیران ہو گئے کہ واہ واہ یا رسول اللہ سارے ماپیو آپ تے قربان ہومن. اے کریم آقا کیا اسے دنیا دے وچ بھی جنت دے باغات ہیں؟ محبوب کریم نے فرمایا کہ ہاں اسی دنیا میں جنت کے باغات کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب جنت دے باغات دے قریب کل گزرو صحابیو استفادہ نفع سہولت فائدہ حاصل کیتا کرو. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے محبوب خدا اے معصوم آمنہ کیا سانو کچھ معلومات کوئی وضاحت فرماؤ کہ جنت دے باغات کیا ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ صحابیوں سن گنو علماء حقہ دیا محافل اولیاء کاملین دیا محفلہ اور ہر محفل جس دے وچ رب اور رب دے پاک رسول اللہ دا ذکر ہوندے وہ محفل اس دنیا دے وچ عام نہیں وہ جگہ جنت دے باغات دے وچ باغ ہوندی ہے. میرے محبوب دے غلاموں میرے کریم آقا آپ دے فرمانے علی شان دے مطابق اسا ٹالے تے نہیں اسا جنت دے باغ وچ بیٹھے ہیں. ارے جس محفل دے اندر میرے رب ذوالجلال دا ذکر ہوئے اور اس دے پاک رسول اللہ دا ذکر ہوئے یاد رکھو اس زمین دا ٹکڑا اس دی کیفیت اس دی حیثیت اس دی حیت عام نہیں راندی ہون وہ زمین نہیں وہ جنت دا ٹکڑا ہے. اولیاء کاملین نے علماء حقہ نے اپنی کتب وچ لکھا ہے کہ جو محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے اندر آندہ ہے وہ شخص جب تک محفل دے اندر نہیں آیا پہلے جو بھی آئی مگر جب محفل دے اندر آ ویندہ ہے اس دی کیفیت اس دی حیثیت بدل ویندی. ارے جب کوئی شخص وہ چاہے جیسا عالم ہے پڑھا لکھا ہے نہیں جس قوم جس ذات نال تعلق رکھتا ہے جب تک محفل تو بہ رہی وہ ہے مگر جب محفل دے اندر موجود ہویا علماء اہل سنت لکھ دن کہ وقت وہ عام نہیں وہ منگتا ہے مصطفیٰ بانوان اور رب ذوالجلال دی آپ لکھتے ہیں کہ رب کریم دی شان ہے کہ جو کوئی منگتا ہے مصطفیٰ بن کے آوے اور رب کریم دی بارگاہ جو کچھ منگے تا رب کریم دی ایشان دے منافی ہے کہ وہ منگے بوسیلہ محمد عربی منگے اور رب اس نے عطا نہ فرماوے. معلوم کہ جو آیا بشرط کہ اس ایمان سچا ہے اس اخلاص اور صحیح خیال اور اعتقاد دنال آئے منگتا ہے مصطفیٰ بنے جو منگے رب ذوالجلال اس نے بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما چلے. معلوم ہوا ہے کوئی بخشش واسطے آیا رب کریم نے بخشش عطا فرما چھوڑی. اگر کوئی رزق کوئی مال جان کوئی آل اولاد غرض دین و دنیا دی جس متا داوی منگتا کوئی آیا رب نے کرم فرما چھوڑا. میرے محبوب دے غلاموں معلوم ہویا کہ امت محمدی دا شاہکار ہونا یہ کوئی عام مقام نہیں. جو رب کریم نے تینوں مقام عطا فرمایا جے غور کر تو یہ اتنا بلند مقام ہے کہ انبیاء بڑا مقام ہے نبی دا ارے نبی مکرم دتا عرفہ اعلیٰ مقام ہے حتیٰ کہ کوئی صحابی بھی ہوئے تو اس صحابی تک
کوئی ولی پہنچ سکتا نہیں، مگر اس مقام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اس او مقام رب نے عطا فرمایا کہ اس مقام واسطے انبیاء علیہ السلام رب کریم دی بارگاہ دے وچ محو تمنا ہوندے ہیں کہ مولا مقام نبوت بڑا مقام ہے، مگر ساری خوش نصیبی ہو گیا کہ مولا یہ مقام نبوت گنچا سنو اپنے محبوب دا عام امتی بڑھا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے یہ تمنا، یہ التجا اور یہ آرزو رکھ کے کئی انبیاء علیہ السلام گزرے، معلوم ہوا ہے کہ جو رب کریم نے تینوں یہ اکرام انعام اور مقام عطا فرمائے عام مقام نہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ جو منگتا ہے مصطفیٰ بن کے آیا، رب کریم نے جے بخشش منگی تا بخشش فرما چھوڑی۔ معلوم ہے کہ بخشش حضور دے امتی واسطے مشکل نہیں، مگر بخشش نو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے۔ میرے محبوب دے غلاموں، معلوم ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے بخشش طلب کی تھی، اگر اس دا ایمان، اس دے عقائد، اس دے نظریات، اس دے اعتقادات سچے ہن سچے ہن، رب کریم نے بخشش عطا فرما چھوڑی، مگر جب کیا اس نے اس بخشش نو، اس نظریے نو، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار نو اور جمیع جو اپنے معاملات ہن، کیا اس نو آقا کریم دے امتی دے مطابق بڑھایا ہے یا نہیں؟ کیا اس بخشش نو سنبھال کے بھی رکھے یا نہیں؟ میرے محبوب دے غلاموں میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے کہ جڑی تینو فحاشی اور تمام برائیاں کو رکیندی ہے، فرمان رب ذوالجلال ہے۔ مگر اسا روز مرہ زندگی دے کیا دیتے ہیں کہ کئی شخص ایسے ہیں جڑے ساری زندگی نمازاں بھی پڑھ دیں مگر رشوت بھی گندے کھڑے۔ کئی لوگ ایسے دیتے ہیں نمازاں پڑھ دے پہن مگر جھوٹ بھی بول دیں، غیبت بھی کریں دیں، چگلی بھی کھاندن۔ یہ کیوں ہے؟ معلوم ہے کہ نماز دا حکم ادا کرن دا ہے، قائم کرن دا ہے، خالی پڑھن دا نہیں۔ ارے نماز دا ایک جسم ہے، ایک نماز دی روح ہے۔ اور میرے محبوب دے غلاموں، یہ ہوندہ ہے کہ مسجد دے وچ آئے ہیں، اسا نماز پڑھی ہے، سردو تے امامہ یا ٹوپی پاک گدی ہے، جسم پاک صاف کر گد ہے، نماز کیونکہ رب ذوالجلال دے گھر دے اندر موجود ہیں۔ سارا بڑا خیال ہے کہ رب کریم دیتا ہے، رب دے گھر اچ کھڑے اپنے انداز، اپنی نگاہیں، اپنے افعال، اپنے اقوال نو درست رکھنے، کیونکہ رب کریم دے گھر کھڑے ہیں۔ نماز پڑھی ہے مگر جیویں مسجد کو نکلے ہیں وقت اوہے گل ہے، اوہے کوڑ، اوہے معاملات، اوہے رشوت خوری۔ معلوم ہے کہ نماز پڑھ کی دیئے مگر نماز نو قائم نہیں کیتا۔ ارے نماز تا قائم اے ہے جے ظہر پڑھی ہے تا اثر تک تنو پتہ ہوئے کہ میں اس لجپال محمد مجتبہ دا امتی ہاں۔ ارے جب مسیح تے چو نکل بھی آیا، رب کریم بھی دیتا ہے، رب دا پاک رسول اللہ بھی دیتا ہے۔ ارے تیری نگاہ، تیرے اعمال، تیرے افعال، تیرے اقوال، تیرے اطوار اس مطابق ہوں جی میں رب کریم نے تینوں یہ مقام عطا فرمایا کہ تو میرے پاک محبوب دا امتی ہے۔ رات دی نماز پڑھی ہے، نماز عشاء پڑھی ہے اور نماز فجر تک اگر تے قائم رکھ سکیں تو وقت نماز قائم ہے، وقت تینوں نماز فحاشی کول بھی دیکھ تک کیویں رکیں دیئے، برائیاں کول کیویں رکیں دیئے۔ میرے محبوب دے غلاموں، اولیاء کاملین نے، علماء حقہ نے، اکابرین اہل سنت نے کئی طریق بیان فرمائے کہ اگر آپ اپنی نماز کامل چاہتے ہو، آپ نماز دے جسم اور نماز دے روح نو قائم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں محبوب کریم سارے سونے نبی دا سچا امتی بن کے ہن عام امتی نہیں، ہن میں انہاں خواص شامل ہو ونیا کہ جڑے نماز پڑھن تو نماز خالی نماز نہیں، اور نماز ملاقات رب ذوالجلال بن ونی۔ کئی طریق بیان فرمائے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز دا ترجمہ یاد کرو۔ میرے محبوب دے غلاموں، میں کوئی بڑی مشکل کم، کوئی مشکل گال بیان نہیں کی تھی۔ ارے سانو دنیا جہان دے بڑے بڑے قانون یاد ہیں، سانو فصلات یاد ہیں، سانو پتہ ہے کھاد کیڑی پاونی، سانو پتہ ہے بیج بیجائی کنا کرنی، سانو پتہ ہے مربے دے وچ بیج کتنا پاونا ہے، سانو پتہ ہے حل کنا مارن، کٹائی کنا کرنی، سانو پٹواری گرداور ڈھیر معاملات پتہ ہے، مربع کتنا ہے، قلعہ کتنا ہے، کنالاں کتنی ہیں۔ سانو دنیا دا بڑی سمجھ ہے، مگر جتے تھوڑی جی نماز درود دی گال آوے جی یاد نہیں تھی۔
میرے محبوب دے غلاموں مشکل نہیں کہ نماز اگر تو پڑھ اس دا ترجمہ یاد کر تنو پتہ تا ہوئے نا کہ میں جب رب کریم دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے کھڑا ہاں تو میں رب نال گفتگو کیا کھڑا کریں دا میرے محبوب دے غلاموں دنیا دا کوئی افسر کوئی ولی کامل کوئی دین یا دنیا دی مقتدر شخصیت ہوئے اسا جب ملاقات واسطے ونیوں اسا پہلے پوچھ دے ہیں کہ وہ کس قدر کس قسم دی گفتگو پسند فرمائیں کیا گفتگو کرنی ہے زبان ذریعہ کیا ہونا چاہیے اردو بولیندن سریکی بولیندن انگلیش بول دیں کیوں کیونکہ انہاں دے نال ایک بڑی شخصیت نال اسا محو گفتگو ہونا ہے ساکو اندی گال تے اوکو سادی گال سمجھتا آوے تے میرے محبوب دے غلاموں جب نماز دا ہوئے تو رب کریم دے سامنے کھڑا ہوندہ پہ تے تنو پتہ ہی نہیں رب کریم کو منگدہ کیا کھڑا ہے گفتگو کیا کھڑا کریں دے ترجمہ یاد کر ارے جب تنو پتہ ہو سی کہ میں قیام رکوع سجود دے اندر منگدہ کیا کھڑا گفتگو کیا ہے تیری نماز دی کیفیت بدل ویسی نماز دی چاشنی آ ویسی دوسری گل کہ جب مسلح تے کھڑا ہو اس مسلح نو خالی مسلح نہیں اس نو پلے سرات سمجھ کہ میں ڈگمگایا اگر میرے خیال دنیا دا شکار ہوئے ڈگمگا گئے تو جس طرح پلے سرات کو نہیں ڈگمگاونا جے ڈگمگائے تو جہنم میں ہی اسی طرح کامل یقین نال نماز اپنی نماز نو قائم کر تیسرا ہے کہ جب نماز تے کھڑا ہو میرے محبوب دے غلاموں یقین کامل رکھ کے رب کریم میری شارک کو زیادہ قریب ہے اور رب کریم دا میں دیدار کریں دا پیا میں رب دے پاک رسول اللہ دا دیدار کریں دا پیا بات علماء حقہ لکھتے ہیں چونکہ ممکن نہیں رب ذوالجلال دا نور تا ایسا نور ہے کہ موسیٰ نبی اللہ ہوئے رب فرماوے موسیٰ میرے جلوے دیکھ نہیں سکو گے برداشت نہیں کر سکو گے موسیٰ ضد کریں دا کہ مولا ہک جلوہ مہربانی فرما اپنے نور دی تجلی تا فرما دا رب کریم فرمائندہ کہ موسیٰ سن ارے تو نہیں یہ پہاڑ تور ہے اگر میرا جلوہ میرے نور دی تجلی اگر یہ پہاڑ تور برداشت کر سکتا تو میں کوئی جلوہ دکھا دے سکتا میرے محبوب دے غلاموں پہاڑ رب ذوالجلال دا تجلی اور نور دی لشک برداشت نہیں کر سکتا معلوم ہوا ہے ایسا تا عام لوگ ہیں حقیر لوگ ہیں گنہگار لوگ ہیں جی اگر ایک خیال تخیل نہ بڑھا سکو تو وقت ایک تخیل بڑھا کہ رب کریم بھی میں نو دیتا ہے اور رب دا پاک رسول اللہ بھی دیتا ہے میرے محبوب دے غلاموں تیسرا نکتہ وہ ہے کہ دل چ خوشی اور یقین پیدا کر کہ یہ اوہا نماز ہے جڑی تحفے دے طور تے میرے پاک رسول اللہ نو رب کریم عطا فرمائی ہے ارے میرا او مقام ہے کہ جو نعمت میرے پاک رسول اللہ رب کریم دی عطا دے وچ نماز ادا کی تھی رب نے اپنے محبوب دے نوکر نو بھی اوہا نعمت عطا فرما چھوڑی میرے محبوب دے غلاموں اور آخری گل وہ ہے کہ نماز دے اندر یقین اور یقین مستحکم رکھ کہ رب کریم اور رب دا پاک رسول اللہ اس غلام دی عرضیاں بھی سندا پہ ملاقات دا شرف بھی دینا پہ میرے محبوب دے غلاموں جب ایک یقین نال اور نماز پاکیزگی نال قائم کرے سو وقت یاد رکھو کہ تھوڑی نماز عام نہ راسی تسا نماز واسے تڑپ دے ہو سو کہ میری نماز قضا نہ ہو ونی میں رب کریم نال ملاقات کرنی ہے میرے محبوب دے غلاموں وقت مختصر ہے بس چند میں گزارشات پیش کرنی بڑی ہستیاں پیران عظام علماء ذی قدر بیٹھے ہیں اللہ کریم کیا فرمائدن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور علماء ذی قدر بیٹھے ہیں تقوی دے دو معنی عام طور دوتے موجود ہیں اگر مصدر مقصود رب ذوالجلال ہوئے ذات الہی ہوئے تو تقوی دا معنی ڈرنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اگر مقصود مطلوب اللہ ہوئے ذات الہی مقصود ہوئے تو یاد رکھ تقوی دا معنی کیا ہے ڈرنا اور اگر مطلوب مقصود غیر اللہ ہوئے تو اسے تقوی دا معنی بچنا ہے اور اللہ رب ذوالجلال کیا فرمائدن کہ مومنو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
اور میرے جو اولیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو سچے ہیں، جو میرے پیارے ہیں، جو میرے محبوب کے نوکر ہیں، ان سے جڑے رہو، ان کی نسبت میں ان سے تعلق جوڑ کے رکھو۔ اور میرے محبوب دے غلام کچھ نہ سمجھ، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم فرمائندہ ہے کہ بندو اللہ سے ڈرو، انہوں رب کریم فرمائندہ ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے محبوب کے نوکر ہیں، ان کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ غمگین ہوں گے۔ معاذ اللہ نہ سمجھ بیٹھے کہ قرآن کریم دی 2 آیات کہ نہیں معاذ اللہ متضاد آ گئی ہیں، مگر نہیں، جنہوں نے قرآن کریم اپنا نور، اپنا پیغام، اپنے سینے دے راز اور راز و نیاز اور اسرار عطا فرمائے، انہوں نے سمجھ آئی، انہوں نے کہا نا قرآن کریم متضاد ہو نہیں سکتا۔ ارے جوی قرآن کریم یہ اولا ریب کتاب ہے جس نے قیامت تک اور بعد از عرصات قیامت بھی اپنے نور دیا تجلیاں بکھیرنیاں ہیں۔ فرمایا کہ رب کریم تو یہ فرمائندہ پہ کہ مومنو یاد رکھو جڑا ہک رب کریم دا ڈر اپنے سینے دے وچ رکھ دے وقت رب کریم ایسا انعام فرما چھوڑیں دے کہ اس نے ساری دنیا دے بکیا ڈر دور فرما چھوڑیں دے، کوئی ڈر اس نے باقی نہ دے۔ ارے رب کریم تا یہ فرمائندہ بے مقصود ہے کہ جو رب کریم دے ڈر کول جس نے اپنے سینے دے وچ یہ نور رب دا خوف والا نور سجا گدا، رب نے سنو سارے خوفہ کول آزاد فرما چھوڑا۔ اور جو رب کول نہیں ڈردا وقت رب کریم دنیا دے سارے خوفہ دے جو اس نے مبتلا کر چھوڑیں گا۔ کدے خوف سیاست دا ہے، کدے ریاست دا ہے، کدے مال و زر دی تنگی دا ہے، کدے آل اولاد دے مر ونجر دا ہے، کدے کوئی ڈر معلوم ہویا کہ در دی دور نالوں دور بڑھ جا ایک دردہ، در دی دور نالوں دور بڑھ جا ایک دردہ، صاحب معاف کرے تقصیرہ تے رہ جاوے کوئی پردہ، اس پردے دا اس دردہ او درزہ میں جس دردہ تو بردہ، بلے شاہ جی پھر یہ در پھر صاحب معاف نہیں کردہ۔ میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھو جب رب کریم دی اس بندگی دے اندر آوے سو دنیا دے سارے ڈر دور ہو ویسے۔ میرے محبوب دے غلاموں اولیاء کاملین دی نسبت، اولیاء کاملین دی محبت، اولیاء کاملین دا تعلق، یاد رکھو کہ جو نمازاں اولیاء کاملین دے نزدیک ہو کے پڑھ سو رب کریم مزید برکات اور تجلیاں عطا فرمائے سے۔ دوسری گل انہاں محافل تے آمد دا مقصود جو ہے، میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھو کہ جب تک کسے محفل دے اندر رب کریم اور پاک رسول اللہ دا ذکر نہ ہوئے وہ محفل ہوندی نہیں۔ سارے ذکر بعد ہیں، ساریاں نعمتاں بعد ہیں۔ ارے رب کریم نے جو عطا فرمائے سب کچھ بوسیلہ محمد مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ارے جتنی نعمتاں ہیں اگر کوئی ولی بنے بوسیلہ محمد مصطفیٰ بنے، اگر صحابی بنے شرف صحابیت عطا فرمائیے، اس نے کوئی علم یا ذکر دی وجہ کو نہیں، یہ تو سنگت مصطفیٰ صحبت مصطفیٰ دی وجہ کو رب کریم نے صحابی بنا چھوڑے۔ اگر اہل بیت و اطہار ہے تو میرے پاک مصطفیٰ کریم دے جب گھرانے دا شاکار بڑے رب کریم نے تمام نعمت اور وہ مقام عطا فرمائے کیونکہ بوسیلہ محمد مصطفیٰ۔ پہلی چیز اپنی نمازاں، اپنے اعمال، اپنے اتوار درست، اس کو بعد غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ سجدہ تا ہے کہ جب تنو دا سامنا نہ پاوے کہ میں محمد عربی دا غلام ہاں، خود لوگ اکن کہ واہ حضور کا غلام آتا ہے۔ ارے اس کی شان دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کے انداز، اس کی نگاہ، اس کے اتوار دیکھو۔ دوسری گل میرے محبوب دے غلام ذکر الہی، اپنی زبانہ نو اپنی عادت بڑا گنو کہ آپ دیا زبانہ عادی ہو ونجن۔ آپ دے بچے معصوم چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، انہوں آج کل ٹریننگ دیو کہ انہوں دیا زبانہ ذکر الہی اور ذکر حبیب دنال تر رہا ہے۔ ارے جب انہوں دی زبان یا سلام یا رحیم اور درود کریم اور صلاة والسلام دنال تر حسن وقت رب کریم بڑے ہی کرم فرما چھوڑن۔ ایک معصوم بچہ ہوئے اور بے خیالی دے وچ جڑے لے رسول اللہ تے درود و سلام بیٹھا پڑھدا ہوندا رب کریم دی رحمت نو جوش آندا ہے۔
میرے محبوب دے غلاموں، حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت دے بڑے برگزیدہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ درس فرمیندے پے ہیں، بڑا جمع غفیر ہے، بڑے لوگ آپ دا ذکر آپ دا درس سنن آندے ہیں، آپ ذکر الہی اور ذکر حبیب دے اتے درس فرمیندے پے ہیں کہ اس دی فضیلت بیان فرمیندے پے ہیں۔ میرے محبوب دے غلاموں، مجمع بڑا وسیع ہے، اسے مجمع دے وچ وقت دا ایک بہت بڑا فلاسفر ابو علی سینا وہ بھی آ بیٹھا کہ میں بھی کوئی اللہ دے ولی دی گالی سنا، وہ بیٹھا ہے اللہ دے ولی حضرت ابوبکر آپ بیان فرمیندے پے ہیں کہ جب ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانیں تر ہوتی ہیں تو تمام دعاؤں کو رب کریم مستجاب فرما دیتے ہیں۔ اور میرے محبوب دے غلاموں، چونکہ اس نے دنیا دا علم بھی پڑھا ہے تو اس دے دلی چ گال کھٹک دی پئی فلسفی آئی، وہ سوچن پہ گیا کہ اگر کوئی لفظ اس دا ظاہری زبانی ادا کرو بار بار تو اس لفظ دی تو کوئی حیثیت نہیں۔ وہ سوچن پہ گیا اپنے علمی عنوان نال کے کسی بھی شے دے وجود دیاں چار حیثیت کیفیت ہونے، یا لفظی، یا کتابی، یا خیالی، یا اس دا وجود ظاہری۔ اسی میں ہاتھ بلند کی تاکھن لگا کہ حضرت صاحب آپ ذکر الہی دے فضیلت بیان فرمیندے پے ہو، مگر حضور خالی پڑھن دے نال کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہوئے۔ میرے محبوب دے غلاموں، اللہ دا ولی کھڑا ہے، ارے اللہ دا ولی رب کریم دے نور بصیرت دے نال دیتا ہے اور بیان فرمیندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو علی سینا بہے جے رب کریم دا کرم ہویا اس ولی دی محفل چو اس وقت لوٹ سے خالی نہ لوٹ سے اللہ دا نور گن کے ویسے۔ میرے محبوب دے غلاموں، کچھ دیر سنتا رہا، دوبارہ ہاتھ بلند کیتا، آکر لگا حضرت خالی پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ خالی لفظ پڑھتے رہے، استغفار استغفار استغفار، جب تک کچھ عمل یا کوئی ظاہری کیفیت و حیثیت نہ بنائیں گے اس خالی پڑھنے سے زبانی اقرار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے محبوب دے غلام اللہ دے ولی نے دوبارہ فرمایا ابو علی سینا میں رب کریم اور رب دے محبوب دے ذکر بیان کریں دا پیا تو بہ سن جے رب نو منظور ہے رب اپنے نور تنو عطا فرمائے سی اپنا حصہ گن کے ویسے۔ میرے محبوب دے غلام وہ تیسری مرتبہ جب کچھ دیر کو بعد دوبارہ آپ بیان فرمائیں دی جاتے ابو علی سینا اٹھا۔ میرے محبوب دے غلام اللہ دے ولی نو جوش آیا، آپ نے فرمایا ابو علی سینا ارے میں کیا بیان کروں ایک گدھے کو، کیا میری باتیں، یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ ایک گدھے کو کیا سمجھ آئے گا۔ اور میرے محبوب دے غلاموں مجمع بڑا کثیر ہے، ابو علی سینا وقت دا بہت بڑا فلاسفر ہے، اپنے اپنو پروفیسر، اپنے اپنو بڑا علمی کیفیت اور مقام اور حیثیت و کیفیت دا اور مقام والا بندہ سمجھدا ہے، لوگاں دے وچ اس نے توہین محسوس کی تھی کہ حضرت صاحب نے مینوں لوگاں دے وچ گدھا دا لقب دے چھوڑا ہے۔ خیر ابو علی سینا دے چہرے تغیر تبدیل ہو گئے، آپ نے بیان فرمایا، بیان فرماون کل بعد آپ نے نگاہ کرم اٹھائی، آپ نے پوچھا ابو علی سینا میں گال تو کوئی نہیں کٹھی، میں خفا تو نہیں ہویا، لگتا تو ناراض ہو گئے۔ میرے محبوب دے غلام ابو علی سینا آکھن لگ گیا اے اللہ دے ولی حضرت میں آپ نے بڑی محبت کرنا لیکن آپ نے بڑے کثیر مجمع دے حضور میری بڑی توہین کی تھی، میں پڑھا لکھا بندہ، میرا بہت بڑا ادارہ، بڑے طالب علم ہیں، میں فلسفہ پڑھیندا حضور آپ نے مینوں گدھا آکھ چھوڑا ہے۔ میرے محبوب دے غلاموں بس اللہ دے ولی نے جب اس ایک عظیم فلسفی نے یہ بیان جاری کیتا نا اللہ دے ولی نے جوش ہے، آپ نے فرمایا ابو علی سینا ہو رہا ذرا نیڑے آ، آپ نے فرمایا ابو علی سینا اتنا بڑا فلسفی ہے مگر سن میں ایک لفظ گدھا تینو آکھے، ایک لفظ گدھا دی کیفیت ایسی آئی کہ تیرا رنگ تیرا چہرہ لال ہو گئے۔ اللہ دا بندہ کچھ عقل کر، ایک ایسا فلسفہ پڑھدا پہ ایک لفظ گدھا تیری کیفیت تبدیل کر سکتا ہے۔ ارے میں تا رب ذوالجلال دی اور رب دے پاک رسول اللہ دے ذکر دی گال کریندہ پیا، ارے جب نام الہی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے زبان تے آندہ ہے ارے اس دے اندر باہر دی ساری کیفیات تبدیل ہو ویندین، ارے اس دا دل کثیف کو لطیف ہو ویندا ہے۔
میرے محبوب دے غلام ابو علی سی نے ہاتھ جوڑے آکھن لگا کہ حضرت میری ساری زندگی دا علم ہک پاسے مگر آپ دی محفل دیا چند گھڑیاں میری کیفیت بدل چھوڑیے آج میں معلوم تھوندا ہے کہ سارے زنگ دھوئی گئن اور لطیف دل گن کے لطیف سینہ گن کے ویندہ پیا میرے محبوب دے غلاموں اللہ دا ولی جب وہ بیان کریندہ ہے یا نگاہ اٹھائندہ ہے وہ عام نگاہ نہیں وہ نگاہ ہے نور الہی ہوندی ہے نور بصیرت نال دیتا ہے اسی زبان اسے عنوان اسے انداز اسے الفاظ عام نہیں ہوندے میرے محبوب دے غلاموں اجڑا سا اکثر آتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء اللہ کے اذن سے اپنے دوستوں اپنے سنگی اپنے سنگتیوں کو اپنی نسبت والوں کو جہنم سے لے جا کے جنت میں بھیجیں گی کئی دوست ناراض ہو گئے وعدن یار یہ تو جنت کی توہین ہو گئی ارے حساب کتاب ہوگا یہ کیسے ہے کہ ایک ولی جہنم سے کسی کو دست سے پکڑ کے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائے یہ تو جنت کی توہین ہے ارے اساد ہے کہ کیا حدیث مبارکہ نہیں پڑھی الجنت تحت اقدام الامہات ارے جنت میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تیری ماں دے قدمہ دے تلے ہے کریم نے نہیں فرمایا کہ تیری ماں عالمہ ہوئے فاضلہ ہو کریم نے نہیں فرمایا کہ بڑی صاف ستھری ہوئے نہیں بس کریم نے فرما چھوڑے ارے جنت تیری ماں دے قدمہ تلے ارے جب جنت ماں دے قدمہ تلے جنت دی توہین نہیں تھی دیتا ایک نور الہی اور اللہ دے محبوب دے ایک کامل نوکر اپنے دست رحمت نال اللہ دے اذن نال اگر جہنم کو جنت اچ بھیجے تاوی جنت دی توہین نہیں تھی میرے محبوب دے غلاموں حدیث مبارکہ ہے بس مختصر مفہوم عرض کر کے اجازت چاہسا حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف مختصر عرض کرے سا مفہوم کہ روز معاشر کئی ایسے لوگ ہو سن جنہوں دے جہنم دے پروانے جاری ہو گئے سن اور اللہ دے اولیاء کچھ نیک سیرت میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلامان اللہ کریم دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرے سن باری تعالیٰ یہ تو ہماری نسبت والے تھے باری تعالیٰ ہم وصال کر گئے تھے انہوں نے ہمارے پیچھے دین متین کا کام کیا ہمارے آراس پہ عرصوں پہ آتے رہے حفاظ تیار کرتے رہے قرآن تیار کرتے رہے عالم دین تیار کرتے رہے باری تعالیٰ یہ ہماری نسبت محبت والے لوگ تھے آپ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا میرے محبوب دے غلاموں رب ذوالجلال جوش رحمت دے وچ حکم فرمائسن کہ میرے محبوب دے غلاموں جاؤ ارے جس کو جانتے ہو میرے اذن سے جہنم سے لے جا کے جنت میں بھیج دو میرے محبوب دے غلاموں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 3 روز آپ مسجد نبی شریف دے اندر جماعت کرامن کل بعد امامت فرمامن کل بعد آپ صحابہ کبار صحابہ کرام نو صحبت نہ فرمامن انہاں دے نال سنگت اور گفتگو اور محفل نہ فرمامن سدھا حجر پاک تشریف کے نوجن صحابی تا او نوکر ہن غلامان ہن کہ جنہ دا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چہرہ زیارت ہے ودعا ہے بتاب ہو گئے تیسرے دن ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا آپ مصروف ہیں کہ 3 دن ہوئے نماز امامت فرما کے آپ حجرہ میں چلے جاتے ہیں ہمیں زیارت نہیں فرماتے محفل نہیں فرماتے میرے محبوب دے غلاموں میرے پاک محبوب نے فرمایا صحابیوں رب کریم نے میں نے ارشاد فرمایا رب کریم نے کرم فرمایا رب کریم نے فرمایا کہ اے محبوب خدا تیری امت دے 70,000 ایسے ہو سن ایسے امتی ہو سن کہ جنہوں نے حساب کتاب نہیں ڈائریکٹ قبرہ چوٹ سن جنت لگے ویسے ارے کوئی حساب کتاب نہیں بس قبور چوٹ سن اور ڈائریکٹ جنت چلے ویسے محبوب خدا فرمائدن کہ میں عرض کی تھی باری تعالیٰ میری امت تو بڑی وسیع ہو 70,000 بہت تھوڑے ہیں مولا اور بھی بڑے گنہگار امتی ہوں گے باری تعالیٰ کرم فرمائے امت ڈھیر ہے اور مہربانی فرمائے حتیٰ کہ 3 روز بیٹھا رہا رب کریم نے فرمایا محمد تو راضی ہو سونا محبوب تو راضی ہو ارے 70,000 میں ہر ایک کو یہ اذن دوں گا کہ اپنے ساتھ 70,000 جنت میں لے جائے گا ایک روایت ہے کہ 7 لاکھ امتی بغیر حساب کے بغیر کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے زندہ
فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے محبوب دے غلاموں یہ مقام ہے، یہ مقام امت مصطفیٰ ہے اور شب برات ہے، یہ کیا ہے؟ اگر سمجھو میرے کریم نو رب ذوالجلال نے اتنے انعامات فرمائے کہ امتی گنہگار ہو سکے. سونا تیری امت نو ای بھی تحفہ دینا پیا کہ ایک رات بہ کے اگر سچے دل نال گڑگڑا کے میں رب کریم دی بارگاہ وچ معافی چمنگے میں رب کریم ہاں معاف فرما دے. میرے محبوب دے غلاموں برات، چھٹکارا، نجات، ارے او رات گزشتہ جو رات گزری ہے اگر سمجھو مقام امت مصطفیٰ رب کریم نے اتنا مقام عطا فرمائے. ارے ہر جمعے دی رات رب کریم نے کرم فرما چھوڑ. شب لیلت القدر رمضان شریف دی آمد ہے، اگر امتی بس تھوڑا جہا خیال کر گلے کہ میں اس لجپال محمد دا امتی ہاں، رب کریم نے ڈھیر عنوان بیان فرما چھوڑے کہ بندہ تو بخشیشن اللہ بن تو صحیح، میں بخشن واسے تیار ہاں. میرے محبوب دے غلاموں میں عرض کی تھی کہ ذکر الہی، میرے محبوب دے غلاموں بس توجہ آخری گل کریں دا. ذکر الہی اس دا نور کیا ہے، اس دی فضیلت کیا ہے؟ میرے محبوب دے غلاموں میں عرض کی تھی نا کہ آج اپنے بچیاں نو ٹرینڈ کرو. آپ دے علم چاہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہاں اور سینئر ہاسپٹل دے وچ ایمرجنسی کم بھی کیتا ہے. میرے محبوب دے غلاموں ضمن عرض کرا کہ کئی ایسے مریض ایمرجنسی دے وچ آندے ہن کہ جو سیمی انکانشیس سٹیٹ دے وچ ہوندے ہن، دماغ بند، زبان جاری ہوندی ہے. اور میرے محبوب دے غلاموں جہدی جیوے زندگی گزری ہوندی آئی، کئی ایسے لوگ ڈٹھن جنہاں ہاتھ دے وچ جان اللہ دے حضور پیش کی تھی. میرے محبوب دے غلاموں کئی ایسے لوگ ہن جنہاں دا دماغ بند ہویا، اکھی بند ہویا، مگر یقین کر گنو انہاں دی زبان دوتے رب دے پاک محبوب دا درود و سلام جاری ہوندا ہے. ارے دماغ بند ہے، ارے اتنا جے کلاٹ اگر آگے دماغ بند ہو گئے، مگر یاد رکھ جس نے اپنی زندگی دے اندر رب کریم اور رب دے پاک محبوب دے ذکر نو اپنی عادت اپنی کیفیت بڑھائے، وقت یاد رکھ زبان دماغ دی محتاج بھی نہیں. ارے انہیں دماغ انہیں آنکھ بند ہوئی ہے، آخر تے رب اور رب دے پاک رسول دا ذکر شروع ہو گئے. معلوم انہیں ہوندہ ہے کہ لگدہ ایویں کہ اس دی پرواز ایسی ہے کہ انہیں آنکھ بند کرے سی سدھا جنت حضور دے قدمین اچھ لگا ویسے. اور کئی ایسے ہوندے ہیں میرے محبوب دے غلاموں جنہاں دی اکھی بند ہوندی ہیں، دماغ بند ہوندا آئی، وہ گالم گلوچ کریں دے، وہ گالی مندے کٹے ہیں، کیونکہ زندگی دے جو انہاں دا انداز، انہاں دا عنوان، انہاں دا طریقہ ہے رہے کہ گالم گلوچ کریں دے. میرے محبوب دے غلاموں ذکر الہی دی بڑی فضیلت ہے. اجے بچے بظاہر میں نو پتہ ہے 5 6 7 8 سال دے بچے نو محفل دے سارے عنوان دی سمجھ نہیں آمنی، مگر انہاں نو اتنا تا پتہ ہے نا کہ سارے پاک رسول اللہ دا ذکر چلدا پہ، انہاں دی زبانہ ذکر حبیب دے نال تر ہوندیاں پین. اور جنہاں دی عادتاں بن گئیاں یاد رکھو کہ لکھ منتا منیا پر لا حاصل، ایک منت کیتی منیار گیا. لکھ منتا منیا پر لا حاصل، ایک منت کیتی منجار گیا. ایک نکتہ زیر زبردہ سی جڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا. میرے محبوب دے غلاموں ذکر حبیب جب آخری وقت بھی تھوڑی زبان تے ہونے ود یاد رکھ، یہ دلیل ہے کہ رب نے کرم فرما چھوڑا ہے. میرے محبوب دے غلاموں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا دور ہے، آپ کسے جگہ دوتے درس تدریس اور واز واسے تشریف گر مرنا ہے. بس آخری گل کر کے میں توجہ ہے آپ نے جگہ تے پہنچنا ہے، قریب آپ نو مغرب ہو گئی، وقت پرانا ہے، موبائل ٹیلی فون انٹرنیٹ کوئی نہیں، آپ گھوڑے تے سوار ہن، آپ اس جڑے شہر آپ دا واز تدریس ہے اس دے قریب پہنچے تب مغرب ہو گئی. آپ ایک وسطی گئے، نماز مغرب ادا کی تھی، اس کے بعد ورد اوراد وظائف شروع کی تھے، عشاء دی نماز ہو دا ٹائم ہو گیا پڑھی. آپ نے ارادہ فرمایا کہ جو امام صاحبین انہوں نے عرض کرا کہ میں راتی اس مسجد اس قیام کر گندنا، صبح مسافر ہاں اگے کدے وڑنا ہے تو چلا ویسا نماز فجر ادا کر کے. آپ نے امام صاحب نو سلام کیتا، وعلیکم السلام ہویا. آپ نے عرض کی تھی، فرمایا کہ امام صاحب میں مسافر ہاں اور رات مسجد دے اندر قیام کرنا چاہتا، اگر آپ دی اجازت ہوئے تو میں راتی تھا قیام کر گنا، صبح میں اگلے کسی جگہ تے جانا ہے، کوئی کم ہے.
ہن امام صاحب نے نہیں پتہ کہ کوئی عام ہستی نہیں، وقت دے امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں۔ تو امام نے عرض کی تھی کہ حضرت آپ بڑی پیاری صورت ہے، مسافر ہو، مسافر اللہ دا انعام ہوندہ ہے، مگر مسجد دی کمیٹی نے ایک فیصلہ کیتا ہوئے ہے کہ رات دے وچ مسجد دے قیام دی کہنو اجازت نہیں، نماز پڑھو۔ حضرت نال وسطی ہے، کسے گھر بھی چلے جاؤ آپ قیام فرما گنو، صبح نماز اتھائی مسجد ہی چاہ کے پڑھ کے اگا سفر جاری رکھا ہے۔ آپ چلے گئے، آپ نزدیکی قصبے تے پہنچے تو آپ نے ڈٹھا کہ ایک دکان دے تندور والا روٹیاں لیندا، آپ نے سلام کیتا، ارادہ فرمایا کہ اس نوجوان کو رات قیام کرے سا۔ آپ نے سلام کیتا، نوجوان بڑا پیارا ہے، اس نے وعلیکم السلام کیتا، آپ تشریف رکھی اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں مسافر ہاں، رات قیام کرنا چاہنا ہاں، اگر آپ مہربانی کرو تو میں نے کوئی جگہ کمرہ منجا بستر لیو، میں صبح نماز ادا کر کے چلا ویسا۔ میرے محبوب دے غلام وہ نوجوان بڑا پیارا ہے، بڑا خوش ہویا، اس نے یہ پتہ تھا نہیں کون ہیں، مگر بڑا خوش ہویا، آکھر لگا کہ حضرت حضور دے امتی دی شان ہے کہ مہمان نو اپنا انعام سمجھتا ہے، حضور بڑی مہربانی، آپ نو یہ منجا پہ آپ تشریف رکھو۔ حضور میرا جڑا مالک ہے جہاں میں ملازم ہاں، وہ بڑا سخت گیر طبیعت دا مالک ہے، اور اسے بڑے ڈھیر نوکر چاکر زمیندارہ وسیع ہے، مال لنگر ہیں، انہاں سارے دی روٹی میں تیار کریں نا، اور کل میں کنہیں ونجنا آئی، میں چھٹی طلب کی تھی، تو میرا جڑا مالک ہے اس نے آکھا کہ بیٹا اپنی ڈیوٹی اپنی نوکری پوری کر، روٹیاں مکمل کر گن، اس کو بات تینو چھٹی ہے، کل جڑا کم ورنہ چلا جا۔ تو حضرت شاید منو ساری رات روٹیاں پکاون تے لگ ونجن، میں آپ نے انہیں کمرہ کھول لینا، آپ آرام فرماؤ۔ میرے محبوب دے غلاموں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے نوٹ کیتا کہ نوجوان بڑا پیارا ہے اور اس دا انداز بڑا یونیک اور عجیب اور بڑا شاندار ہے، وہ جڑے نے روٹی تندور چلاون لگے، رب کریم تی ذات دوتے استغفار پڑھے، اور جب روٹی تیار ہوئے کڈھن لگے تو رب دے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پر نور دوتے درود اور سلام پڑھے۔ میرے محبوب دے غلاموں کوئی عام ہستی نہیں، ارے وقت امام بیٹھے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، آپ نے پوچھا کہ بیٹا بڑی پیاری عادت ہے، بڑی خوبصورت عادت ہے کہ تیری زبان دوتے ذکر الہی اور ذکر رسول ہے، بیٹا یہ عادت آپ پہ گئی یا کہیں ولی کہ پیارے بندے نے تینو یہ عادت سکھائی ہے۔ وہ آکھن لگا حضرت میں ایک عرض کرا، منو قسم ہے رب کریم دی، ارے رب کریم دی عزت دی قسم ہے، حضرت جنہ کول میں ذکر الہی دی عادت بڑھائی ہے، میری کوئی دعا کوئی تمنا کوئی التجا حالے میرے سینے چودی ہوں دی، زبان تے بھی نہیں آندی کہ رب کریم کرم فرمائندہ ہے میری دعا قبول ہوگا۔ دوبارہ گویا ہویا، آکھر لگا کہ حضرت منو کریم رب دی عزت دی قسم ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہاں، آج تک میری کوئی دعا کریم نے رد نہیں فرمائی۔ میرے محبوب دے غلاموں حضرت امام حیران ہو گئے، آکھر لگے بیٹے بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تک اولیاء ہی نہیں کریں دے کہ میں دعا کریں دا تا رب رد نہیں کریں دا۔ آپ آکھر لگے کہ بیٹا اچھا ضمناً آپ دے زیر پاکچ خیال آیا، آپ نے پوچھا کہ بیٹا آج بھی کوئی نیت ارادہ کر کے پڑھ دا بیٹھے یا ہوئے پڑھ دا بیٹھے؟ میرے محبوب دے غلاموں نوجوان عرض کی تھی حضرت ویسے تو میری عادت ہے مگر آج بھی ایک تمنا ایک آرزو سینے چ پالی بیٹھا تے دعا پڑھ دا بیٹھا۔ آپ نے پوچھا کیا نیت کیا ارادہ کیا آرزو ہے؟ آکھر لگا حضرت میں سنیا ہے کہ کل وقت امام حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے قریب علیہ شہر دوی تشریف کے نامنی ہے، حضرت میرے پیر کامل نے میں نے نصیحت اور وصیت فرمائی ہے کہ جب اللہ دے نور علا کوئی بندہ اللہ دا ولی جب تینو میسر ہوئے تو اس دیوان کے ہاتھ نو بوسا بھی دے زیارت بھی کریں۔ تب بس میں حضور سینے چ نیت اور ارادہ پال کے اے آرزو التجا اور تمنا پال کے بیٹھا ہاں کہ خدا میں نے ولی نصیب کرے کہ میں بھی وقت دے امام دیوان کے ہاتھ بھی چما زیارت بھی کرا۔ تب میرے محبوب دے غلاموں جب حضرت امام نے گال سنی میرے محبوب دے غلاموں اللہ دے ولی تے لرزہ تاری ہو گیا، آپ اٹھے اور انہیں ہاتھ پھیلائے اور سینہ چوڑا کر کے آپ نے فرمایا کہ بیٹا جو کچھ بولائی سچ بولائی، رب کریم دی بارگاہ چ واقعی تو مستجاب الدعوات ہے۔
میرے محبوب دے غلاموں بس اللہ دے ولی نو جوش آیا. آپ نے فرمایا نوجوان تو مستجاب الدعوات ہے. ارے سن تے حل ارادہ کیتا کہ امام احمد بن حنبل نو ملنا. ارے رب کریم نو گوارا نہیں ہویا. رب امام نو خود تیرے منہ تے ٹور کے گنا ہے. ارے میں کوئی عام نہیں، میں امام احمد بن حنبل ہاں. میرے محبوب دے غلاموں جب تاری زبان ذکر الہی تارا سینہ اللہ دے محبوب دے نور نال مزین ہوندے تو وقت یاد رکھ جنہیں رب دی بارگاہ جو تو کچھ مانگ دے تو رب دے نور نو جوش آندے. رب فرماندے کہ بندہ وسیلہ میرے محبوب دا تے میں تن خالی ٹورا. ارے ممکن نہیں. ارے خالی تا او ہوئے تاں کہ کسے خالی ذات دا وسیلہ نہیں منگا. تاں میرے محبوب مکرم محبوب تو جہاں آمنہ دے لال لجپال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دا وسیلہ منگے. جا جو منگے عطا ہے. میرے محبوب دے غلاموں اج اسا اس محفل دے وچ آئے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ دی جمیع حاجات آپ دی دعائیں اپنی پاک بارگاہ منظور فرماوے. اور یاد رکھو کہ اللہ کریم آپ دا جو اخلاص دے نال جو محبوب کریم دی محبت گن کے آئے جو یقین مستحکم گن کے آئے رب کریم نے اس کو عطا ہی عطا فرماونا ہے. اور جناب حاجی خان سبحانی صاحب علامہ حاجی خان سبحانی صاحب اور جمیع صاحبزادگان انہاں دی محبت اور آستانہ عالیہ مستقیمیہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم اس دا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرماوے. اور جملہ صاحبزادگان انہاں دے علم انہاں دے عمل انہاں دی صحت انہاں دے جمیع اعمال افعال اتوار اقوال دے اندر دین دنیا دی عافیت اور برکات عطا فرماوے. اور جتنے سبحانی اور جملہ مرشد آباد شریف دے محبین بالخصوص میرے بابا جان رحمت اللہ علیہ آپ دے مریدین یعنی میرے پیر بھائی بیٹھے ہو اور بالعموم جتنے میرے پاک رسول اللہ دے امتی تشریف فرما ہو اللہ کریم آپ دیا دعائیں آپ دیا حاجات آپ دیا جمیع التجائیں اپنی پاک بارگاہ چ منظور فرماوے. میرے محبوب دے غلاموں بس یاد رکھو کہ ساری نعمتاں تب عطا ہونی کہ جب سینہ عشق مصطفیٰ نال مزین ہو. میرے محبوب دے غلاموں سارا کچھ جمیع اعمال جتنے برگزیدہ اعمال ہوئن قبول تب ہوئن جب سینہ ذکر حبیب عشق حبیب دنال معطر ہوں. ارے ایمان تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک عشق مصطفیٰ دا اعلیٰ پائد ہوتے تیرا یقین کامل نہ ہو. میرے محبوب دے غلاموں اللہ رب ذوالجلال جملہ علماء مشایخ حضرات بڑی بڑی پیاری شخصیات بیٹھی ہیں. انہاں دی محفل دے اندر بہ کے گفتگو کرنا میں اپنے واسطے بھی انعام سمجھدا کہ ایسے پیارے چہرے میرے نال موجود ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے امتی اتنے خوبصورت سونے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. میرے محبوب تو غلام اللہ کریم جمیع احباب گرامی جملہ صاحبزادگان انہاں دی ایک کاوش اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے. اللہ کریم جمیع احباب گرامی بالخصوص جناب صاحبزادہ حاجی خان غفوری سبحانی الحسنی انہاں دی اور جملہ انہاں دے بھائی صاحبان جمیع صاحبزادگان جملہ منتظمین جملہ بانیان محفل اور جنہاں نے شرکت کی تھی جو تشریف کے نئے اللہ کریم آپ دا آمنا آپ دا بہنا آپ دا سننا آپ دا محفل سجاونا اپنے پاک بارگاہ منظور فرمانا. اللہ کریم آپ دی محبتاں سلامت رکھے. میرا ایمان ہے میرا وجدان ہے میرا یقین ہے کہ جو بھی میرے کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی اور سچی کامل تام اکمل محبت رکھدا ہے اللہ نے اسے تھوڑے اعمال بھی قبول فرما لینا. بس گل ہوا کہ لکھ منتا منیا پر لا حاصل ایک منت کی تھی منجان گیا ایک نقطہ زیر زبردہ سی جڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.